نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو دین دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے بات چیت کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ نساء کی آیت 123 to 124 میں خوش کن خواہشات کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ نہ تمہاری تمنائیں جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں، نہ اہل کتاب کی آرزویں۔ جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور اللہ کے سوا اسے اپنا کوئی یار و مددگار نہیں ملے گا۔ بے شک اور جو شخص نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور کھجور کی گٹلی کے شگاف برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ یا رب العالمین، تو ہمیں، ہمارے ماں باپ اور ہمارے پیاروں کو ان لوگوں میں شامل فرما لینا۔ آیت 125 to 126 میں جانیں گے کہ بہترین روش کیا ہے، اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنے چہرے سمیت سارے وجود کو اللہ کے آگے جھکا دیا ہو، جبکہ وہ نیکی کا خوگر بھی ہو، اور جس نے سیدھے سچے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کی ہو۔ اور یہ معلوم ہی ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خاص دوست بنا لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو اپنی قدرت کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ بے شک یا رب العالمین بہترین روش ملت ابراہیم کی پیروی ہے۔ آیت 127 to 128 میں عورتوں اور یتیموں کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور اے پیغمبر، لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ تم کو ان کے بارے میں حکم بتاتا ہے، اور اس کتاب یعنی قرآن کی جو آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ بھی ان یتیم عورتوں کے بارے میں شرعی حکم بتاتی ہیں جن کو تم ان کا مقرر شدہ حق نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنا بھی چاہتے ہو۔ نیز کمزور بچوں کے بارے میں بھی حکم بتاتی ہے کہ یہ تاکید کرتی ہے کہ تم یتیموں کی خاطر انصاف قائم کرو، اور تم جو بھلائی کا کام کرو گے اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بیزاری کا اندیشہ ہو تو ان میاں بیوی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ وہ آپس کے اتفاق سے کسی قسم کی صلح کر لیں، اور صلح کر لینا بہتر ہے۔ اور انسانوں کے دل میں کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ تو رکھ ہی دیا گیا ہے، اور اگر احسان اور تقوی سے کام لو تو جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ بے شک یا رب العالمین تو کمزوروں کا بہترین ساتھی ہے۔ آیت 129 to 130 میں بیویوں کے درمیان عدل کی تلقین کی جا رہی ہے، اور عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا تو تمہارے بس میں نہیں، چاہے تم ایسا چاہتے بھی ہو، البتہ کسی ایک طرف پورے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ایسا بنا کر چھوڑ دو جیسے کوئی بیچ میں لٹکی ہوئی چیز۔ اور اگر تم اصلاح اور تقوی سے کام لوگے تو یقین رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور اگر دونوں جدا ہو ہی جائیں تو اللہ اپنی قدرت اور رحمت کی وسعت سے دونوں کو ایک دوسرے کی حاجت سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعتوں والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یا اللہ تو ہم انسانوں کو بھی حکمت عطا فرما۔ آیت 131 to 132 میں ہم جانیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار نہ کرنا کس چیز کا موجد ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی تاکید کی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر اپناؤ گے تو اللہ کا کیا نقصان ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز اور بذات خود لائق تعریف ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ بے شک یا رب العالمین تو بے نیاز ہے، تجھے ہمارے تقوی کی کیا ضرورت، اس کا فائدہ ہمیں خود ہی کو پہنچنے والا ہے۔
آیت 133 میں شریعت پر عمل نہ کرنے کا نقصان بتایا جا رہا ہے۔ اگر وہ چاہے تو اے لوگو تم سب کو دنیا سے لے جائے اور دوسروں کو تمہاری جگہ یہاں لے آئے، اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے، بے شک یا رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت 134 فیصلہ کن آیت ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ کیسے۔ جو شخص صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہو، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ اللہ ایسا ہے کہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ یا غفور الرحیم، تو ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔